إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس طرح کے رمضان بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس ماہ سے قبل اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ مبارک مہینے میں ہمیں عبادتوں کا حکم دیا گیا، ہم عبادتیں کر رہے ہیں۔ روزے کا حکم ہوا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ قیام اللیل کا حکم ہوا، ہم وہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر۔ خیر کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوا۔ بہت سی ایسی برائیاں جو رمضان سے پہلے ہم کیا کرتے تھے، اس ماہ مبارک میں اس سے ہم محفوظ ہیں۔ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یہ جوش، یہ جذبہ اور یہ تربیت، یہ ماحول اللہ ہمیشہ ہماری زندگی میں باقی رکھے۔ وقتاً فوقتاً انسان کی تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کو تقریباً بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، پھر بھی بار بار یاد دلانے سے ذہن تازہ ہوتا ہے، یادیں پھر سے زندہ ہوتی ہیں اور انسان پھر عمل کے لیے آگے نکلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نصیحت کرتے رہیے، بتاتے رہیے، اس لیے کہ یہ بار بار کی نصیحتیں مومنین کو فائدہ دیتی ہیں۔ آج کے درس میں رمضان کے عنوان سے ہٹ کر بچوں کی تربیت سے متعلق 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑے افراد، بزرگ افراد، عبادت کا ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر کے ذمہ داران اور بڑے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دین کی جانب راغب کرنے میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کا بچپنا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے لیے روزہ ضروری ہے، ہمارے لیے نماز فرض ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، بچوں کو کھیل کود میں ایسے ہی رہنے دیا جائے، یہ ان کے کھیلنے کا دور ہے۔ بعض مرتبہ اگر ہم بچوں کی
بچپن سے ہی کوئی خاص تربیت کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر اثر ان کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت سے متعلق جو بنیادی بات بتایا کرتے تھے وہ یہ کہ سب سے پہلے بچوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھایا جائے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، اس لیے کہ بچے کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان پر نہ روزہ فرض ہے نہ نمازیں فرض ہیں، لیکن کھانا پینا ان کا فرض ہے۔ وہ صبح شام کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے سب سے زیادہ اس کے کھانے پینے کی تربیت پر زور دیا جائے، کیونکہ آپ نماز پڑھوائیں گے، نماز کی دعائیں سکھائیں گے، قرآن یاد کروائیں گے، یہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھنے لگتا ہے، لیکن کھانے کی عمر نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا وہیں سے کھانا پینا وہ شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، اچانک عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر، جن کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی تھی، وہ رینگتے ہوئے آئے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ میں ہاتھ ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ان کو نزدیک بٹھایا اور ان سے کہا، یا غلام سم اللہ، بچے بسم اللہ کہو، کھانا تو کھانا ہے، آپ کو کھانے سے روکا نہیں جائے گا، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہمارے ساتھ آپ کو بیٹھنا تو ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ یہ مختصر سا جملہ ہے، اور بچوں کو یہ بالکل ابتدا میں آسانی سے سکھایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ اکثر بچے کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانے کی تربیت دی، ادب سکھایا، ادب سکھاتے ہوئے ساتھ میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایسے نہیں کہ ہم کھا رہے ہیں یہ بچے کو کہیں اور بٹھا دیا جائے۔ گھروں میں بچوں کی تربیت سے متعلق جس چیز کا خصوصی طور پر ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے قریب بٹھائیں، وہ نہیں کھا سکتے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، یا انہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی تربیت دیں، بازو میں بٹھا کر ان سے دعا پڑھوائیں۔ بچوں کو پلیٹ دے کر ادھر ادھر دور نہ بھگائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے کھانا ہے، بچہ بعد میں کھا لے گا، ماں کے ساتھ کھائے گا، بھائیوں کے ساتھ کھائے گا، یا دور کر کے اس کو کھلا دیا جائے۔ بچوں کو کھانے کے دسترخوان سے کبھی دور نہیں کرنا چاہیے۔ حکماء لکھتے ہیں کہ جب ماں باپ بچوں کو اپنے دسترخوان سے اس لیے دور کریں کہ وہ کھاتے ہوئے یہاں وہاں گرائیں گے، ان کے کھانے سے ہمارے کھانے میں ڈسٹرب ہوگا، تو ایسے گھرانوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جب بوڑھے ماں باپ چاہیں گے کہ ہمارے جوان بچے ہمارے ساتھ کھائیں، تو یہ جوان بچے یہ پسند نہیں کرتے کہ میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں، وہ چاہیں گے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں۔ بوڑھے ماں باپ وہاں ترستے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے، مگر بیٹے ان کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ماں باپ جب یہ جوان تھے اور یہ ان کے بچے جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے دسترخوان سے دور کر دیا تھا،
نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان کے سامنے جہاں دسترخوان ہوتا ہے وہاں بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایسی جگہ پر ہمیں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. باقی بات چیت کے لیے ہم بیٹھیں گے, گھومنے پھرنے کے لیے ساتھ رہیں گے, لیکن جہاں ساتھ کھانا ہو اس جگہ پر ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرو, آپس میں آپ کے درمیان محبت ہو, بھائی چارگی ہو, ایک دوسرے کے دلوں میں ہمدردی ہو, تو ایسی صورت میں آپ نے کہا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو, ایک دوسرے کو دعوت دو, ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کرو, تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سے پہلی تربیت کہ بچوں کو گھروں کے اندر محبت دینی چاہیے, احترام دینا چاہیے. بچوں کا احترام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ یا باپ نوکری سے کام سے تھکا ہرا جب گھر پہنچتا ہے, بچوں کو دیکھتا ہے تو بعض مرتبہ بچے شرارت کرتے ہیں, اونچی آواز میں آتے ہیں, تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے اور باپ مارنے کی کوشش کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, پھٹکارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور اس طرح سے وہ عادت بن جاتی ہے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی باپ گھر آنے لگے, بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ ابھی آئے گا, بچے بھاگ جاتے ہیں, باپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے, باپ سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. تو بچوں کو اپنے گھر میں ایسا محسوس ہو کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمارا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری بات, بچوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھیں. آپ کے محلے میں جہاں مسجد ہے وہاں چھوٹی عمر سے ہی, ایسا نہیں کہ 15 سال ہوگا 20 سال ہوگا تب بلائیں گے, بالغ ہو جائے گا, نماز فرض ہوگی تب مسجد کی طرف لے کر آئیں گے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آئیں. نماز کے اوقات میں, درس کے اوقات میں, جو صبح شام تعلیم ہوتی ہے, عصر بعد, مغرب بعد, فجر بعد, عشاء بعد, جب بھی مسجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے برابر اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجیں. بچوں کو مسجد سے محبت ہونی چاہیے. یہ جگہ ہے جہاں ہم سکون سے جا کر رہ سکتے ہیں, جہاں بیٹھ سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, کچھ پڑھائی کر سکتے ہیں. ایک اچھی جگہ ہے جہاں ہم آرام سے رہ سکتے ہیں. اپنے گھر کے بعد اگر کوئی دوسرا گھر ہے جہاں مجھے آرام اور سکون ملے, وہ اللہ کا یہ گھر ہے. بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے رہتے ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ ہوں زندگی میں جن کے ساتھ ہم کچھ اور باتیں کریں, کچھ اور کھیل کریں. تو اس کے لیے بچے میدانوں کا رخ کرتے ہیں. اگر ہم مسجد کی طرف بھیجیں گے, مسجد میں الگ الگ گھر سے لوگ آئیں گے, بچے آئیں گے, اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ باتیں بھی ہوگی, ہنسی مذاق بھی ہوگی, تعلیم بھی ہوگی. لیکن اتنا ہے کہ ان کا ذہن یہ بن جائے گا کہ مجھے مسجد میں آنی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹے بچے ہیں مسجد میں نہیں لانا ہے. بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بچے آتے ہیں تو پھٹکارا جاتا ہے, غصہ کیا جاتا ہے. کبھی بچوں کو ہی مار کے بھگا دیتے ہیں اور کبھی ان کے بڑوں سے کہتے ہیں آئندہ بچوں کو نہیں لانا ہے. کیا کیا بچے نے؟ شور کیا, بچہ شرارت کر رہا تھا, بچہ یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا, اسی لیے تو ہم مسجد میں لا رہے ہیں. بچہ شور کرتا ہے, شرارت کرتا ہے, اسی لیے تو ہم یہاں لا رہے ہیں. یہ سیکھنے کی جگہ ہے, یہ سیکھنے کی جگہ ہے. اتنے سمجھدار لوگ, اتنے مہذب لوگوں کے درمیان میں یہ رہ کر بچہ اگر نہ سیکھے تو کہاں سیکھے گا؟ ان کے صفوں کے درمیان ادھر دیکھے تو بڑے بزرگ ہیں, ادھر بھی بڑے بزرگ ہیں, بھلا ان سب کے درمیان میں وہ خاموش نہیں رہے گا؟ پھر بھی اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو پھر ماں باپ اس کی تربیت کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں. مسجد میں آنے سے بچوں کے اندر تہذیب آتی ہے, باادب بنتے ہیں,
وہ سب کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے نماز پڑھنا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ جب تھوڑے بڑے ہوں گے، ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، پھر آپ کو انہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا جاؤ جاؤ نماز اذان ہو چکی ہے نماز پڑھنے جاؤ، یا آپ کو یہ بولنا نہیں پڑے گا بیٹا میں جا رہا ہوں چلو تم میرے ساتھ چلو، بیٹا پہلے آئے گا کہ ابا آپ چلو ہمارے ساتھ، ہم آگے چل رہے ہیں۔ آج جو جوان بچے مساجد سے دور ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی ان کو دور رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، آپ منبر پر کھڑے ہیں، سامنے صحابہ موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اور خطیب صاحب منبر پر کھڑے ہوں، سامنے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو منظر کتنا خاموش ہوتا ہے، سب کی نظریں خطیب صاحب کی طرف اور خطیب صاحب کا دماغ اپنے عنوان کی طرف، بولنا کیا ہے مجھے، پیغام کیا دینا ہے۔ اس درمیان میں کوئی ڈسٹرب کرے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور دو بچے اس گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ تمام صحابہ جو اس راستے میں تھے وہ سب کو پھلانگتے پھلانگتے منبر کی طرف آنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے اپنی بات بند کی، خطبہ روک دیا، منبر سے آپ نیچے اترے اور ان دونوں بچوں کو اپنے گود میں لیا، پھر منبر پر چڑھے، ان سے محبت کرنے لگے اور آپ نے ان کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ سامنے موجود ہیں، چھوٹے دو بچے جو آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کے لیے منبر سے نیچے اترتے ہیں، ان کو اپنی گود میں لے کر پھر منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی سے کہہ دیتے جاؤ ان کو لے جا کے گھر بھیج دو؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کسی اور کے حوالے کر دیتے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ان بچوں کا احترام کیا، ان کی عزت کی، انہیں اپنے ساتھ رکھا اور سب کو یہ بتا دیا کہ اگر بچے آپ کے اس گھر میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو دھتکار کر یا پھٹکار کر باہر نہ بھگاؤ، آنے والے ہیں آنے دو۔ آج ان کے آنے پر ان کا استقبال کریں گے، کل سے یہ مسلسل ہماری مسجد کے مصلی ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی نواسی ہیں امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ، آپ امامت کر رہے ہیں۔ یہ تو خطبے کا واقعہ تھا، یہ دوسرا واقعہ نماز کا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی نواسی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے اپنی نواسی کو گود میں رکھا ہوا ہے، گود میں رکھ کر ایسے ہی مکمل آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ جب رکوع میں جاتے اس نواسی کو زمین پر چھوڑ دیتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، جب دوبارہ کھڑے ہونا ہوتا دوبارہ اس کو اٹھا لیتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ جو پیچھے صحابہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواسی کو، ایک چھوٹی بچی کو نماز پڑھاتے ہوئے بھی اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھانا ہے، ہم امام صاحب ہیں، اس بچی کو باہر رکھ دیتے ہیں، کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ یہ دو واقعات سے ہم یہ دو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بچہ ہو یا بچی، اللہ کا یہ جو گھر ہے مرد و خواتین دونوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں
مرد اللہ کے اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، عورتیں بھی آیا کرتی تھی، عورتیں بھی آتی تھی، اور ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے مسجد میں آتے تھے ایسے چھوٹی بچیاں بھی مسجد میں آ جایا کرتی تھی۔ ان سب کی تربیت کی یہ جگہ ہے، تو بچوں کو ہمیشہ مسجد سے جوڑ کر رکھنا ہے، مسجد سے دور نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہماری مسجد میں باہر کھیلنے والے بچے ہم کو یہاں نظر آئیں گے۔ تیسری بات، بچوں کی شرارتوں پر بچوں کو بددعا دینے سے پرہیز کریں۔ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بچے نے کوئی حرکت کی، کوئی نقصان کر دیا، کوئی سامان توڑ دیا، گھر میں کسی سے لڑائی کر لی، یا ماں کو اس نے مارا یا باپ کو مار دیا۔ چھوٹے بچے ہیں، شرارت ایسی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ماں باپ نے، ذمہ داروں نے اپنے بچوں کو بددعائیں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم بچوں کو بددعائیں دیں گے، کبھی بربادی کی بددعا، کبھی برائی کی بددعا، بددعا یا جملہ انسان کا کچھ بھی نکلتا ہے، اور ایک باپ یا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اس کی دعا قبول ہو گئی، تب ماں نے غصے میں بددعا دے دیا بچے کو اور ماں کی بددعا قبول ہو گئی، باپ نے بددعا دے دیا، باپ کی بددعا قبول ہو گئی۔ نبی نے فرمایا تھا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے خلاف بھی بددعا مت کرو، اپنی اولاد کے خلاف بھی بددعا مت کرو، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادمین کے خلاف بھی بددعا مت کرو، جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے خلاف بھی بددعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی دولت کے بارے میں بھی اس کے خلاف بھی بددعا مت کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں جس وقت آپ بددعا کر رہے ہوں اگر وہ قبولیت کا وقت ہو تب آپ کی بددعا قبول ہو جائے گی، یا تو اگر آپ نے اپنے خلاف بددعا کی ہے تو آپ برباد ہو جائیں گے، اولاد کے خلاف بددعا کی ہے وہ برباد ہوں گے، اپنے خادمین کے خلاف بددعا کی ہے وہ برباد ہوں گے، اپنی دولت کے خلاف بددعا کی ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ بددعاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حتیٰ کہ بڑے آپس میں بھی، چاہے ماں باپ آپس میں ہوں یا بھائی بہن، یہ لوگ بھی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے، کبھی جھگڑے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بددعائیں نہ دیں۔ اور بچوں کی بددعا، بچوں کو دی گئی بددعا، اگر ماں باپ آج بددعا دیتے ہیں اور بچے یہ کل کو بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، یا تو ماں باپ کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں یا خود اپنا الگ گھر بنا لیتے ہیں، تب ایسے وقت میں ماں باپ پھر خون کے آنسو روتے ہیں کہ بچے کو بچپن سے ہم نے پالا بڑا کیا، اپنی ساری دولت لٹا دی، اتنا محنت کیا، سب کچھ کیا، اور آج بیوی کو لے کر یہ الگ ہو گیا۔ کیا پتہ ہماری بددعا کا اثر ہو، اس لیے کہ بچے کی بربادی، سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کا نافرمان بن جائے، بچہ ماں باپ کا نافرمان بنے، یہ سب سے بڑی بربادی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بددعائیں نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اولاد کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے، والدین کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے، انبیاء علیہم السلام نے اولاد کے لیے بھی دعا کی، والدین کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہیں۔ اس لیے آپ جہاں محنت کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے، تو وہیں پر آپ کو ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چوتھی بات، بچوں کو قرآن پڑھائیں، کوشش یہ کریں کہ اپنے ہر بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اور یہ آج کے اس دور کے زمانے کے تجربے کے حساب سے بہت آسان دکھائی دیتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہر آدمی اپنے ہر بچے کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو،
اسے حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ تعلیم اب جو ابتدا کی تعلیم ہے یہ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ لوگ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب دیکھو جب بس پڑھائی مصروف ہیں۔ اسکول سے آتے ہیں پھر ٹیوشن پڑھتے ہیں، وہ ٹیوشن ختم ہوا یہ ٹیوشن۔ تعلیم کے لیے بہت ذرائع آ چکے ہیں، وسائل بہت مہیا ہو چکے ہیں، تعلیم آسان ہو گئی ہے۔ لیکن دنیا کی جتنی تعلیمات ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری تعلیمات آپ کے بچوں کے لیے آسان ہو تو اس کے لیے پہلے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة اکثر من ادامت النظر فی کتاب اللہ تعالی۔ دنیا میں قرآن مجید کی تعلیم یا اس کے پڑھنے سے بہتر چیز میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی ہے کہ جو عقل کو، روح کو تر و تازہ کرے، حافظہ اچھا کرے، جسم کی حفاظت کرے اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت دے۔ حافظہ اچھا کرنا ہے تو کا قرآن پڑھو، آپ بھول جاتے ہو تو قرآن پڑھو، آپ چاہتے ہو کہ صحت جسم بہتر رہے، قرآن کی تلاوت کرو، آپ چاہتے ہو دنیا و آخرت میں کامیابی ملے، قرآن پڑھو، آپ چاہتے ہیں کوئی اچھی نوکری ملے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کو اپنی زندگی کا مکمل ہمیشہ کا مشغلہ بنانا ہے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ بچے اگر ان کو ہم نے بچپن سے ہی قرآن مجید حفظ کرا دیا تو یہ بہت بہتر ہے، اور جو بڑے ہو چکے ہیں کم سے کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ کیوں نہ ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جب بھی ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، کم سے کم ایک صفحہ قرآن مجید کا آپ تلاوت کرتے رہیں، پابندی کریں، کم پڑھیں اور پابندی سے پڑھتے رہیں، برابر تلاوت کرتے رہیں۔ آپ کو خود کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ آج کتنے ایسے بچے ہیں جو حافظ قرآن بن گئے اور پھر اس کے بعد دنیا کی الگ الگ ڈگریوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے بچے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے بچوں کو حافظ بننے کے لیے۔ کوشش یہ کریں بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی حافظ ہیں، بیٹیاں بھی حافظ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ قرآن سکھا رہے ہیں بچے کو، سکھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ کا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ استاد انہیں پڑھا رہے ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ کوئی ان کی پڑھائی میں مدد کر رہا ہے، وہ سب سے بہتر ہیں۔ اس تعلیم میں جو بھی تعاون کرتا ہے نبی نے ان کے لیے بہتری کی بشارت دی ہے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کرتا ہے، زندگی میں اطمینان پیدا کرتا ہے اور قناعت کرنے والا بن جاتا ہے، شر و فساد سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر جب اللہ کا فرما بردار بنے گا تو اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنے گا۔ آخری بات، ہمیشہ بچوں کی زندگی میں ہمارے جو اسلاف ہیں
جن میں سر فہرست صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بچوں کے دل میں ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس دور کا فتنہ اور صحابہ سے نفرت کرنے والوں کا میڈیا میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں غلبہ، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان صحابہ سے نفرت کرنے والوں کی ٹیم بنا چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں صحابہ سے محبت نہ ہو تو جو دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، حج کے طریقے اور زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب تو نبی سے صحابہ نے سیکھا اور انہوں نے بعد والوں تک پہنچایا۔ نبی کو جس نے دیکھا ہے، نبی سے جس نے سنا ہے، نبی سے جس نے سیکھا ہے، اگر آپ کی نظر میں وہی معتمد نہیں ہیں، وہی اچھے نہیں ہیں، تو پھر ان کو بیچ سے ہٹا کر آپ نبی سے کیا سیکھ پاؤ گے؟ نتیجہ یہ ہے، دنیا میں وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں یا تو نفرت ہے، عداوت ہے، یا تو پھر شبہات ہیں، شکایتیں ہیں، اعتراضات ہیں، نفرت نہیں ہے، اعتراضات بھی ہیں، یقین مانیے وہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی سے بھی، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے چند صحابہ، اگر ان صحابہ میں سے ایک صحابی سے بھی اگر کسی آدمی کو شکایت ہے، آج اگر آپ نے ایسا آدمی دیکھ لیا تو آپ لکھ لیجئے کہ یہ آدمی کل کو بہت بڑا گمراہ ہونے والا ہے۔ یقین کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں۔ اور اگر آپ کے اطراف میں ایسا کوئی آدمی ہے جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہو، ایسے آدمی سے آپ بچ کے رہیے، یا تو اس کو نصیحت کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں اس نے یہ کام کرنا شروع کیا یا اپنے اطراف کے لوگوں کو بتانا شروع کیا، معلوم ہوگا کہ پورا محلہ برباد ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمون سور من القرآن۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سکھایا کرتے تھے، ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی سورتیں سکھاتے ہیں، جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے ہیں بچوں کو، ویسے ابوبکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے کہ ان سے محبت کرو۔ اور آپ دیکھیے، جو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا میں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اخبارات میں، کیسے کیسے ابوبکر صدیق پر لعن طعن کیا جاتا ہے، عمر فاروق پر لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر وہ ملک، جس ملک کا آج بہت چرچا ہے، جس ملک سے ہمارے ہندوستان کے بعض علماء محبت کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو کیونکہ وہ امریکہ کا دشمن ہے، ان سے محبت کرو۔ اس سے محبت کرنے کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر آج صحابہ سے نفرت پھیلی ہوئی ہے، شیعیت گھر گھر میں داخل ہو گئی، صحابہ پر اعتراضات، صحابہ سے نفرت گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے، ایسا علاقہ ہے، ایسی قوم ہے جو کوئی دن ابوبکر عمر کو گالی دیے ہوئے نہیں گزارتے،
ان کی کوئی محفل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کیے نہیں گزرتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر ایک صحابی سے بھی تمہارے دل کے اندر محبت نفرت ہوگی یا اعتراض ہوگا، سمجھ جائیے کہ آپ کی زندگی برباد ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ نبی نے کہا تھا، لوگو اللہ کے واسطے میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے صحابہ پر نشان مت مارو، میرے صحابہ پر بد کلامی مت کرو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں مت کرو۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، ان کی خلافت کے نام پر، جنگ جمل جنگ صفین کے نام پر بہت سے ہمارے اطراف میں اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور ان صحابہ پر بد کلامی کرتے ہیں۔ خلافتوں کے نام سے، جنگ جمل جنگ صفین کے نام سے، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ کیسے بنتا ہے اس کے نام سے، نہ ان کو خلافت سے مطلب ہے، نہ ان کو کسی اور چیز سے مطلب ہے، بس ایک راستہ انہوں نے شیعوں سے سبق پڑھ لیا ہے کہ ہمیں صحابہ پر اعتراض کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کتنے مسلمان آج گمراہ ہو چکے ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر کہ عثمان غنی برابر نہیں تھے، ابوبکر صدیق کی حکومت برابر نہیں تھی، کوئی کہتا عمر فاروق کی حکومت برابر نہیں تھی۔ آپ کہاں کٹے پر بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بارے میں اعتراض کرو گے؟ کوئی کہتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، وہ برابر نہیں کیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، وہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ صحابہ کے کام پر آپ کو اس طرح سے اعتراض، اور جن کو ہم نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا ہے، یقین مانیے آج سے 10 سال پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اب لوگ معاویہ پر اعتراض کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ ترقی کریں گے ابوبکر صدیق کے نام پہ گل برا بولیں گے۔ اور آج ہم نے اس سال 2026 میں انہی لوگوں کو جو خلافت کے نام پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے، اب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ شیعوں سے۔ شیعوں سے بڑی محبت ہے ان کو، اس لیے جس کے دل میں صحابہ سے نفرت ہو، آپ کا بچہ اس سے محبت نہ کرے۔ آپ کے بچوں کے دلوں میں صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ سے محبت ہوگی، دین اسلام پر قائم رہیں گے، صحیح عقیدے پر قائم رہیں گے، صحیح دین پر قائم رہیں گے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، ہر برائی سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت سکھاؤ، صحابہ کے واقعات سنائیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بڑا ہونا ہے تو بڑوں کے قصے سنانے ہیں، کون سے قصے سنائیں گے آپ؟ صحابہ کے قصے سنائیے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، جانتے ہو کیوں؟ ان کی جو نیکیاں ہیں، اگر تم ان کی نیکیوں کا اپنے نیکیوں سے موازنہ کرو گے تو آپ نے کہا اگر تم نے ساری زندگی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہوں نے ایک مد خرچ کیا ہو تو تمہارا یہ احد پہاڑ سونا بھی ان کے ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بھلا احد پہاڑ کے برابر سونا کون خرچ کرے گا؟ کس کے پاس ہے اتنی دولت؟ ناممکن ہے، لیکن آپ نے اس کی مثال دیا۔ اور ایک مد کہتے ہیں 600 گرام کو، آدھا کلو، کہاں یہ آدھا کلو، کہاں یہ احد پہاڑ؟ اس لیے کہا کہ صحابہ کے بارے میں بد کلامی نہ کرو، صحابہ سے محبت کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو بھی صحیح رکھنے کی توفیق دے، دین اسلام پر قائم رہنے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرنے، شرک سے، برائیوں سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔